سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 94۔ دوسرے دن 7 افراد پر مشتمل ایک وفد ہامبو اور اس کے ساتھیوں کی ہمراہی میں کاشور کی بستی کو روانہ ہو گیا تھا۔ اس وفد میں میں بھی شامل تھا۔ ہم لوگوں نے تقریباً 1 ہفتے تک یہاں قیام کیا تھا اور یہاں کے حالات کا اچھی طرح جائزہ لیا اور متعدد اصلاحاتی اقدامات کیے۔ ہم نے ہامبو کو نیا سردار بنا دیا اور بہت سے عمال کو ہٹا کر ان کی جگہ نئے لوگوں کا تقرر کیا۔ بستی کے عام لوگ ان اصلاحات سے بہت خوش تھے اور ہمارے بے حد ممنون تھے کہ ہم نے انہیں لمباپا جیسے ظالم و جابر انسان سے نجات دلا دی۔ ہمارا کاشور کی بستی پر خود حکومت کرنے کا کوئی قطعی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہاں کے حالات کو درست کرنے اور حکومت ہامبو کے سپرد کرنے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ تاہم ہم نے ہامبو پر یہ بات واضح کر دی کہ مہینے میں کم از کم ایک بار ہمارا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں آ کر حالات کا جائزہ لیتا رہے گا، اور اگر اس کے خلاف کوئی شکایت پائی گئی تو اسے معزول کر دیا جائے گا۔ ہامبو نے وعدہ کیا کہ وہ ہماری ہدایت پر پوری طرح عمل کرے گا۔ اب بستی میں آنے کے بعد میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی، وہی مصیبت جس سے میں اس سے پہلے بھی بار بار گزر چکا تھا۔ لوگوں نے مجھے انسان سمجھنا چھوڑ دیا تھا اور دیوتا سمجھ کر میری پرستش شروع کر دی تھی۔ اب بستی میں میری اور ایرینا کی حیثیت دیوتا اور دیوی کی ہو گئی، اور میں چند ہی ماہ میں اس صورتحال سے پریشان ہو گیا، گو کہ ایرینا اس میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایرینا کو لے کر اب یہاں سے کسی اور طرف کا رخ کروں۔ جب میں نے ایرینا کو اپنی تجویز سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ گو کہ اسے اس تجویز سے پورے طور پر اتفاق نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم یہاں نہایت آرام اور عزت و آبرو کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تاہم اگر میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتا ہوں تو وہ میرے ساتھ جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر مجھ پر یہ واضح کر دی کہ میرا اور اس کا جنم جنم کا ساتھ ہے، اور جہاں میں جاؤں گا وہاں وہ بھی جائے گی۔ میں اس معصوم عورت کی سادگی پر دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم کہ میرا اور اس کا جنم جنم کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسے کیا معلوم کہ میری طویل زندگی میں اس جیسی کتنی عورتیں آئیں اور چلی گئیں۔ لیکن ہمیں یہاں سے چھپ کر رات کی تاریکی میں نکلنا ہوگا۔ میں نے ایرینا سے کہا، اگر ہم نے ماشاءاللہ اور بستی والوں کی اجازت سے یہاں سے جانا چاہا تو وہ کبھی ہمیں اس امر کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر خواہ مخواہ کا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے چوروں کی طرح چھپ کر بھاگنا ہوگا؟ ایرینا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جو بھی سمجھ لو، لیکن ہم بستی والوں کو بتا کر نہیں جا سکتے۔ پھر ایک رات ہم نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ مجھے خود اپنے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ایرینا ساتھ تھی اس لیے سارے لوازمات ضروری تھے۔ چنانچہ میں نے 2 عمدہ اور تیز رفتار گھوڑوں کے علاوہ پانی کے چند مشکیزیں اور سوکھے ہوئے گوشت کے ایک بڑے ذخیرے کا بندوبست کر لیا تھا، اور کچھ کپڑے بھی ساتھ لیے۔ ایرینا کے قیمتی زیورات ابھی تک اس کے پاس موجود تھے، انہیں بھی ہم نے ساتھ میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد رات کی تاریکی میں، جبکہ ساری بستی میں دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا اور ساری دنیا محو خواب تھی، ہم خاموشی سے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس علاقے سے نکل گئے۔ جلد ہی بستی پیچھے رہ گئی اور ہم گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ محض ایرینا کی حفاظت کے خیال سے میں نے کچھ ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے لیے تھے، جن میں ایک لمبی سی تیز دھار والی تلوار بھی شامل تھی۔ خود ایرینا بھی ہتھیاروں سے لیس تھی، اسے ہتھیاروں کا استعمال بھی بخوبی آتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی شہزادگی کے زمانے میں فن حرب کی باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی۔
ہم نے رات بھر اپنا سفر جاری رکھا۔ ہماری کوئی منزل نہیں تھی اور نہ ہم نے کسی سمت کا تعین کیا تھا، بس یوں ہی منہ اٹھایا تھا اور چل پڑے تھے۔ راستے میں کئی جگہ جنگلی جانوروں سے بھی ہمارا سامنا ہوتا رہا، لیکن ان میں سے کسی نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی اور ہمارا سفر جاری رہا۔ صبح کا اجالا پھوٹنے تک ہم بستی سے اتنی دور نکل آئے تھے کہ اب اگر بستی والے ہماری تلاش میں نکلتے بھی تو ہماری گرد کو بھی نہیں پا سکتے تھے۔ اب صبح ہو چلی تھی، اس لیے ہم نے کچھ دیر تک آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جلد ہی ہم نے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ اس اثنا میں ہمارے گھوڑے بھی تازہ دم ہو چکے تھے۔ 3 دن تک ہم نے اپنا سفر جاری رکھا تھا اور چوتھے دن ہمیں دور سے کسی بستی کے آثار نظر آئے۔ بستی ابھی ہم سے بہت دور تھی۔ بستی کے دائیں طرف ایک وسیع و عریض میدان تھا جہاں دھندلے دھندلے نقطوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ میں پہلے تو سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جب ہم نے زیادہ غور کیا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ اس میدان میں بہت سے خیمے نصب ہیں، گویا بستی کے باہر خیموں کا ایک پورا شہر آباد تھا۔ میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ بستی کے باہر ان خیموں کا کیا کام ہے کہ اچانک 15-20 سپاہیوں کے ایک جتھے نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ ان کے سردار نے کڑے تیوروں سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور اس اثنا میں اس کی نگاہیں ایرینا کے جسم کا طواف کر رہی تھیں اور میں اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی ہوس کو صاف طور پر محسوس کر رہا تھا۔ ہم مسافر ہیں، ہم نے اپنی بستی چھوڑ دی ہے اور میں روزگار کی تلاش میں کسی اور بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، ہماری کوئی منزل نہیں ہے۔ یہ عورت تمہاری کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے، میں نے کہا۔ تم دونوں کو ہمارے سردار کے پاس چلنا پڑے گا، اس شخص نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے تم کوئی جاسوس ہو سکتا ہے تم اس عورت کو کہیں سے بھگا کر لے کر آئے ہو۔ بہرحال تمہاری قسمت کا فیصلہ تو اب سردار ہی کرے گا۔ ایرینا اس نئی افتاد پر پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے سپاہیوں کے سردار سے کہا، یقین کرو میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ ہمیں جانے دو، ہم کسی کے جاسوس نہیں ہیں، ہم تو خود اس علاقے میں بالکل اجنبی ہیں۔ اب تو ہمارا سردار ہی فیصلہ کرے گا، تمہیں تنہا جانے نہیں دیں گے یا اس حسین و جمیل عورت کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس شخص نے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اچانک میرا جی چاہا کہ ایک تھپڑ میں اسے موت کی نیند سلا دوں، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا کیونکہ ایرینا کے تحفظ کا سوال سب سے زیادہ اہم تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہو اور اسے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے پرسکون آواز میں کہا، ہم لوگ تمہارے سردار کے پاس چلنے کے لیے تیار ہیں۔ چلو، اس شخص نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ ہم چلتے رہے۔ اب ہمیں بستی کے قریب خیموں کی قطاریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ جلد ہم ان خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ ایک پوری فوج یہاں مقیم تھی۔ بستی کے چاروں طرف بلند و بالا تر حصار تھا اور بستی کا نہایت بھاری بھرکم چوبی دروازہ، جو بستی میں داخل ہونے کا واحد راستہ تھا، اندر سے بند تھا، تو گویا پوری بستی ایک وسیع و عریض قلعے کی مانند تھی جس کے لوگ اندر سے قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے اور فوج ان کا محاصرہ کیے پڑی تھی۔ بلند و بالا فصیل پر جگہ جگہ برج بنے ہوئے تھے جن کے اندر یقیناً سپاہی موجود ہوں گے۔ اب سپاہیوں کی جمعیت کے سردار نے ہم دونوں کو ایک خالی خیمے میں بٹھا دیا اور چند سپاہیوں کو ہماری نگرانی پر مامور کر کے خود وہاں سے چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ دوبارہ واپس آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ ہم دونوں کو سردار نے بلایا ہے۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ایک خیمے کے دروازے پر پہنچ کر اس شخص نے ہمیں رک جانے کا اشارہ کیا اور خود اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد آ کر ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک دم میری اور ایرینا کی آنکھیں حیرت میں ڈوب گئیں۔ سامنے ہی ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر بڑی تمکینت اور وقار کے ساتھ آزوب بیٹھا ہوا تھا۔ آزوب نے ہم لوگوں کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ تم، ایرینا اور فروز، یہ تم دونوں ہو؟ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے جیسے نفرت کی آگ برسنے لگی۔ بالآخر تقدیر تمہیں ایک بار پھر میرے دروازے پر لے آئی ہے۔
یقیناً اس بار تم زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ تو تقدیر نے تمہیں اور ایرینا کو ایک بار پھر آزوب کے سامنے پیش کر ہی دیا؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پروفیسر، میں نے جواب دیا۔ میں اور ایرینا ایک بار پھر آزوب کے سامنے کھڑے ہوئے تھی۔ اب آزوب ہمیں حیرت، غصے، نفرت اور انتقام بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس وقت ایرینا کے جذبات یقیناً بہت عجیب و غریب ہوں گی، لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوگی۔ فروزاں بولی۔ اسے فروز کی قوتوں پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہوگا، اور وہ بخوبی جانتی ہوگی کہ آزوب ان دونوں کا یا کم از کم فروز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے جواب دیا۔ ایرینا حیرت زدہ تو ضرور تھی، لیکن خوف زدہ بالکل نہیں تھی، اور وہ بڑے اعتماد کے ساتھ آزوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھور رہی تھی۔ میں کسی مضبوط سنہری چٹان کی طرح آزوب کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اچھا تو یہ تم دونوں ہو؟ آزوب نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم دونوں ابھی تک زندہ ہو۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ گھنے جنگلوں میں تم لوگ وحشی درندوں کے منہ کا نوالا بن کر کب کے ختم ہو گئی ہوگی، لیکن چلو، اچھا ہوا کہ تم لوگ ابھی تک زندہ ہو، اور ایک بار پھر تمہاری منحوس اور مکروہ شکلیں میرے سامنے موجود ہیں۔ اب میں تم سے اپنی بے عزتی کا پورا انتقام لے سکوں گا۔ میں تم لوگوں کو کتے کی موت ماروں گا، مگر نہیں، کتے کی موت بھی شاید آسان ہوتی۔ میں تمہیں سسکا کر ماروں گا۔ تم دونوں مجھ سے زندگی کی نہیں بلکہ موت کی بھیک مانگو گے، اور موت شاید دور کھڑی تم پر قہقہے لگائے گی۔ میں تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ دیکھنے والے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے اور تمہاری جلد موت کی دعائیں مانگیں گے، لیکن میں ان کی دعاؤں کے راستے کی دیوار بن جاؤں گا۔ میں تمہیں ایسی اذیتیں دوں گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بار تم میرے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس بار دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح بچ کر نکلتے ہو۔ جو سپاہی ہم دونوں کو گرفتار کر کے لائے تھے وہ تعجب سے آزوب کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ حیرت کے عالم میں کبھی میری اور پھر کبھی آزوب کی صورت دیکھتی۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ آزوب پہلے سے ہم لوگوں سے واقف ہے۔ سردار آزوب، آخر ان سپاہیوں کے سردار سے رہا نہ گیا اور وہ بول ہی پڑا۔ کیا تم ان دونوں کو پہلے سے جانتے ہو؟ ہاں زارس، آزوب نے جواب دیا۔ میں ان دھوکے بازوں اور فریبیوں سے پہلے سے ہی واقف ہوں۔ یہ حسین ناگن جو تمہارے سامنے کھڑی ہے دراصل میری چچا کی بیٹی ہے، اور اس کا نام شہزادی ایرینا ہے۔ یہ میری بچپن کی منگیتر تھی، لیکن اس سنہری بچھو نے جس کا نام فروز ہے اور جو شہزادی ایرینا کا ایک ادنا سا غلام تھا، شہزادی کو اپنے دام فریب میں پھنسا لیا۔ یہ دونوں علاقے سے فرار ہو گئی، اور میں نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور ان کا سراغ بھی لگا لیا تھا، لیکن یہ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر دربار سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ میں آزوب کی ان باتوں پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے زارس کو ہم لوگوں کے بارے میں بتاتے وقت اس حقیقت کو چھپا لیا تھا کہ میں نے مقابلے کے دوران اس کے کتنے بہت سے آدمیوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا، اور کس طرح آزوب کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سنو آزوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ فضول باتیں چھوڑو۔ در حقیقت ایرینا کے ساتھ یا تمہارے ساتھ میں نے کوئی دھوکے بازی نہیں کی۔ ایرینا نے مجھ سے محبت کی اور میں نے ایرینا سے محبت کی تھی، اور یہ محبت سچی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ہو جانے کا فیصلہ کیا، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایرینا اب میری بیوی ہے اور مجھے دنیا کی ہر شے سے بہت زیادہ عزیز ہے۔ تم اپنی لافزانی چھوڑو اور پرانے دوستوں کی طرح ہم سے ملو۔ یہ بتاؤ کہ تم یہاں اس قلعے کے باہر کیا کر رہے ہو؟ پرانے دوستوں کی طرح؟ آزوب گرجا، تو اور میرا دوست؟ تجھے میں بھلا اپنا دوست سمجھ سکتا ہوں؟ بلکہ تو میرا دشمن ہے، اور آج تجھے اس دشمنی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ تیری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں تجھ سے متاثر ہو جاؤں گا اور تجھے اور اس فاحشہ کو معاف کر دوں گا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس نے فضا میں مکہ لہراتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کو ایک جا دیکھ کر ایک بار پھر میرا خون کھول اٹھا ہے۔ مجھے تم اپنے حق میں موت کا دیوتا سمجھو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے انتقام سے بچا نہیں سکے گی۔ تمہاری مرضی ہے،
میں نے اپنے شانے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا، میں تو چاہتا تھا کہ ہم لوگ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ایک بار پھر پرانے دوستوں کی طرح مل جائیں، لیکن اگر تمہارے دل میں ہم دونوں کے خلاف نفرت اور انتقام کا ایسا ہی لاوا کھول رہا ہے تو تمہاری مرضی ہے، اور تم اگر اپنے انتقام کی آگ ہمارے خون سے بجھانا چاہتے ہو تو ضرور بجھاؤ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، آزوب نے نخوت کے ساتھ جواب دیا۔ میں یہاں اس قلعہ نما بستی کو فتح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایرینا کا باپ مر چکا ہے اور اب میں اس علاقے کا سردار ہوں۔ اس نے اپنی حکومت کے دائرے کو کافی وسیع کر لیا ہے اور بہت سی نئی بستیوں کو ان میں شامل کر دیا ہے۔ اس بستی کا نام شرالا ہے اور یہاں کے لوگوں نے میری اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن وہ کب تک ایسا کر سکیں گے؟ قلعہ نما بستی میں اشیاء خوردنی کا جو ذخیرہ ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا اور باہر کی دنیا سے ان لوگوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہم نے بستی کے باہر واقع ان کی ساری کھیتیاں اجاڑ دی ہیں اور باغات تباہ کر دیے ہیں اور مویشیوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور یہ لوگ ان حالت میں بھلا کب تک مزاحمت کر سکیں گے؟ انہیں جلدی قلعے کا دروازہ کھولنا پڑے گا، اور میں انہیں بتاؤں گا کہ آزوب ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کے مردوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو کنیزیں بنا لیا جائے گا۔ ان کے سارے بچوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ ان کے گھروں کو اجاڑ دیا جائے گا۔ تب انہیں معلوم ہوگا کہ آزوب کیا چیز ہے، لیکن اس منظر کو دیکھنے کے لیے تم اور ایرینا زندہ نہیں رہو گے۔ میں تم دونوں کا حساب اس سے پہلے ہی چکتا کر دوں گا۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو یوں ہی صحیح، میں نے جواب دیا۔ ان دونوں کو خوب مضبوطی کے ساتھ اچھی طرح جکڑ دو، آزوب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اور اس کے بعد انہیں ایک خیمے میں قید کر کے اس کے گرد سخت پہرا بٹھا دو، اور خیال رہے کہ یہ بھاگنے نہ پائیں۔ یہ دونوں بہت مکار اور چالاک ہیں، اور خاص طور سے یہ فروز تو عیاری کا پتلا ہے، اس سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال تو انہیں قید کر دو، پھر میں ان کے لیے عبرتناک سزا کے بارے میں سوچوں گا۔ میں ابھی کچھ فیصلہ ہی نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ آنن فانن سپاہی رسیاں لے کر ہم دونوں پر پل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں خوب کس کر باندھ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن ایرینا کے نازک جسم کو جب رسیوں میں شدت کے ساتھ جکڑا گیا تو وہ تکلیف کے مارے کر رہنے لگی، لیکن میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی ہمت بندھائی، اور میں سب لوگوں کے سامنے اس سے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ اس سخت ترین بندشوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایرینا بہرحال میری آنکھوں کے اشاروں کو سمجھ گئی اور اس نے کراہنا بند کر دیا۔ ہم دونوں کو خوب اچھی طرح رسیوں سے جکڑ دینے کے بعد سپاہیوں کی ایک جمعیت ہمیں آزوب کے خیمے سے باہر لے آئی۔ زارس اس جمعیت کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ایک خیمے کے پاس جا کر زارس رک گیا اور اس نے اس کا پردہ اٹھایا۔ خیمہ اندر سے خالی تھا۔ ان دونوں کو اندر لے جاؤ، زارس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اور اندر لانے کے بعد ان کی ٹانگوں کو بھی رسیوں سے اچھی طرح جکڑ دو تاکہ یہ بالکل ہی حرکت نہ کر سکیں۔ سپاہی زارس کے حکم کی تعمیل میں ہمیں دھکیلتے ہوئے اندر لے گئے تھے۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی پروفیسر، اور ظاہر ہے کہ ایرینا بیچاری تو کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ہمیں خیمے کے اندر لے جانے کے بعد زارس کے حکم کے مطابق ہمیں زمین پر گرا کر ہماری ٹانگیں بھی باندھی گئیں، اور اس طرح ان لوگوں نے اپنی دانست میں ہمیں بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اور ہمیں بالکل بے دست و پا کر دینے کے بعد سپاہی خیمے سے باہر نکل گئے۔ تم لوگ ویسے تو بالکل بے بس اور مجبور کر دیے گئے ہو، زارس نے جاتے جاتے ہم دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لیکن فروز، جیسا کہ مجھے سردار آزوب نے بتایا ہے کہ تم مکاری اور عیاری کے پتلے ہو، اس لیے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، ورنہ آزوب تو تمہیں بعد میں سزا دے گا، پہلے میں خود ہی تمہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ خیمے کے باہر مسلح سپاہی موجود ہیں اور وہ سارا وقت موجود رہیں گے، تم کسی طرح سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے زارس کی بات کا جواب دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی، خاموشی سے خیمے کی کچی زمین پر پڑا رہا۔ سپاہیوں کے ساتھ زارس بھی خیمے سے باہر نکل گیا
اور پھر ان لوگوں نے خیمے کے پردے کو ڈوریوں سے باندھ دیا تھا۔ اب خیمے میں میں اور ایرینا تنہا رہ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا فروز؟ ان لوگوں کے جانے کے بعد ایرینا نے خوفزدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا ایرینا، میں نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ تم بالکل ڈرو مت، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی جب آزوب کے آدمیوں نے ہمیں گھیرا تھا تو میں نے ان کا کیا حشر کیا تھا، اور اس بار بھی ان کا حشر اس سے مختلف نہ ہوگا۔ تم میری طاقت کا مظاہرہ کرو کہ اس سے پہلے بھی تم کئی بار دیکھ چکی ہو، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تمہارے لیے یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم اسی بستی میں رہتے اور وہاں سے ہجرت نہ کرتے؟ ایرینا نے کہا۔ اس صورت میں کم از کم اس نئی مصیبت میں تو گرفتار نہ ہونا پڑتا۔ مصیبتیں تو آتی ہی رہتی ہیں ایرینا، میں نے کہا۔ مصیبتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان سے گھرا نہیں جانا چاہیے۔ اب تم دیکھتی جاؤ کہ میں اس آزوب کو کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ ہمیں تو خیر یہ ہلاک نہیں کر پائے گا، بلکہ اس کا اس بستی کو فتح کرنے کا خواب بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ اس کی فوجیں یہاں سے شکست خوردہ اور تباہ و برباد ہو کر جائیں گی۔ اب ایرینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ رسیوں میں بری طرح جکڑے جانے کے باعث پریشانی کا شکار ہے۔ چنانچہ میں نے دوبارہ سلسلے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اس سے کہا، سنو ایرینا، رسیوں میں جکڑے جانے کی یہ مشقت صرف چند گھنٹے کی ہے۔ تم ذرا ہمت سے کام لو اور یہ چند گھنٹے کسی طرح گزار لو۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنے سے زیادہ تمہاری فکر ہے۔ میرا تو یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن تمہیں نقصان پہنچانا یا ہلاک کر دینا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ میں صرف تمہاری وجہ سے ابھی خاموش ہوں، ورنہ اپنے اور تمہارے جسم سے ان رسیوں کے جال کو میں ابھی 1 منٹ میں توڑ کر پھینک سکتا ہوں، اور جو سپاہی خیمے کے باہر موجود ہیں انہیں آنے واحد میں ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ لیکن ایسا کرنا دانش مندی کے تقاضوں کے منافی ہوگا۔ وہ لوگ گھیر کر تمہیں ماریں گے اور میں بیک وقت ان سب کے ہاتھ نہیں روک سکوں گا۔ اس لیے ہمیں حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ رات کی تاریکی کا انتظار کرو، رات ہونے دو، اس کے بعد دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ مجھے تمہارے اوپر پورا بھروسہ ہے فروز، ایرینا نے کہا۔ تم یہ بالکل مت سمجھو کہ میں کسی وجہ سے پریشان ہوں، بلکہ میں پریشان بالکل نہیں ہوں۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آزوب محض میری وجہ سے تمہاری جان کا دشمن بن گیا ہے۔ اگر میں درمیان میں نہ ہوتی تو آزوب کو بھلا تم سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ اصل جھگڑے کی وجہ تو میں ہوں، اور مجھے اس بات کا ازحد خلق ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو ایرینا، میں نے اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اگر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی، ایک دوسرے کو چاہا، ایک دوسرے کو پیار کیا، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تم آزوب کو پسند نہیں کرتی تھی اور تم نے آزوب کو مجھ پر ترجیح دی، یہ تمہارا حق تھا۔ تم اپنے آپ کو مجرم کیوں سمجھ رہی ہو؟ نہ جانے کیوں مجھے بار بار اس بات کا خیال آتا ہے فروز، ایرینا نے کہا، کہ میری وجہ سے تمہیں بڑی مشکلات برداشت کرنی پڑی، اور اگر ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاتی تو شاید آج تمہاری زندگی بالکل مختلف ہوتی۔ میری زندگی جیسی بھی ہے میں اس سے بالکل مطمئن ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ تم اس قسم کی باتوں سے اپنا دل میلا مت کرو، اور یہ مت سمجھو کہ میں محض تمہاری وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں۔ ایسی پریشانیاں تو میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی بار دیکھی ہیں، اور آئندہ بھی دیکھوں گا۔ غرضے کے پروفیسر، میں نے ایرینا کو کافی دلاسا اور تسلی دی اور اپنی باتوں سے اس کی کافی ڈھارس بندھائی، ورنہ وہ ایک عجیب و غریب قسم کے احساس سے دوچار ہو کر اس کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سارا دن گزر گیا۔ اس اثنا میں پہرا دینے والے سپاہیوں نے کئی بار خیمے کے اندر جھانک کر دیکھا اور ہم دونوں کو دست بستہ حالت میں دیکھ کر مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ شام سے ذرا پہلے زارس نے بھی ایک چکر لگایا۔ وہ 2 سپاہیوں کے ساتھ خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس نے ہم دونوں کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں اس طرح جکڑے رہنے کی اذیت زیادہ سے زیادہ کل تک برداشت کرنی پڑے گی۔ مجھے یقین ہے کہ کل دوپہر تک آزوب تم لوگوں کے بارے میں ضرور کوئی فیصلہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک مکروہ قہقہہ لگاتے ہوئے مزید کہا، آزوب ایک ذہین ترین آدمی ہے اور وہ انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے نت نئے طریقے دریافت کرنے کا ماہر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے لیے وہ بالکل نیا اور اچھوتا طریقہ تیار کرے گا
جو اس سے پہلے اس نے کسی پر بھی نہیں آزمایا ہوگا۔ میں نے یا ارینا نے زارس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ تھوڑی دیر تک اسی طرح فقرے بازی کرتا رہا اور بالآخر اپنے دونوں سپاہیوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اب شام کے سائے ڈھلنے شروع ہو گئی تھی۔ خیمے کے اندر جلد ہی اندھیرا پھیل گیا، پھر رات ہو گئی اور ہر طرف گہری تاریکی پھیل گئی۔ کسی نے ہمیں کھانے کے لیے تک نہ پوچھا، کھانا تو دور کی بات رہی، ہمیں پینے کے لیے پانی تک فراہم نہیں کیا گیا۔ خیمے کے باہر سپاہیوں کی ادھر ادھر ٹہلنے کی آہٹیں رات کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھیں، اور پھر جیسے رات ڈھلتی گئی یہ آہٹیں بھی کم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ چاروں طرف بالکل گہرا سناٹا پھیل گیا۔ اب دور دور تک کوئی آہٹ نہیں سنائی دے رہی تھی۔ خیمے کے باہر پہرا دینے والوں کو شاید اس امر کا یقین تھا کہ ہم دونوں کے جسموں کے گرد رسیوں کی بندشیں جس قدر سخت اور شدید ہیں کہ ہم انہیں کسی طور ڈھیلا نہیں کر سکتے، اس لیے غالباً وہ بھی ہماری طرف سے مطمئن ہو کر قدرے غافل ہو گئی تھی اور شاید سو بھی گئی تھی۔ ارینا، میں نے بہت آہستہ سے آواز دی۔ ہاں، ارینا نے بھی اتنی ہی آہستگی سے جواب دیا۔ اب تیار ہو جاؤ، میں نے کہا، ہم یہاں سے باہر نکلنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ پہلے اپنی ٹانگوں سے بندھی ہوئی رسیاں توڑیں اور اس کے بعد ہاتھوں کی اور پھر باقی جسم سے بندھی ہوئی تمام رسیاں توڑ کر پھینک دیں۔ خود کو آزاد کرانے کے بعد میں ارینا کی جانب متوجہ ہوا اور میں نے چند ہی منٹ کے اندر اندر اس کے نازک بدن کو مضبوط رسیوں کی بندشوں سے آزاد کروا دیا۔ ارینا نے سکون و اطمینان کی ایک لمبی سانس کھینچی اور آہستہ سے اپنے جسم کو سہلانے لگی۔ میرا تو سارا جسم جیسے پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے، ارینا نے سرگوشی میں کہا۔ فکر مت کرو، میں نے آہستہ سے جواب دیا، ذرا دیر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم چپکے چپکے میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ، جہاں میں رک جاؤں وہیں تم بھی رک جانا۔ پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ باہر کیا صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے آہستہ سے خیمے کے پردے کی ڈوری کو کھول دیا۔ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا اور میں بالکل خالی تھا۔ ظاہر ہے مجھے اپنے لیے تو کسی ہتھیار کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن ارینا کی حفاظت کی غرض سے میں چاہتا تھا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار موجود ہو تو اچھا ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا، میں بڑی آسانی سے ہتھیار حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے پردہ اٹھا کر باہر دیکھا، چاروں طرف گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دور ایک جانب کچھ مشعلیں روشن نظر آ رہی تھیں۔ میں آہستگی کے ساتھ خیمے سے باہر نکل آیا اور میں نے احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر نظر ڈالی۔ خیمے کے گرد پہرا دینے والے سپاہی میری توقع کے عین مطابق سو رہے تھے، البتہ دور اس طرف جہاں مشعلوں کی روشنی نظر آ رہی تھی بعض سپاہیوں کے ہیولے پرچھائیوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہر طرف سناٹے اور اندھیروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے سب سے پہلے کام تو یہ کیا کہ خیمے کے دروازے کے باہر سوئے ہوئے ایک سپاہی کے قریب رکھی اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب میرے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا تھا اور میں مطمئن ہو گیا۔ تلوار پر قبضہ کرنے کے بعد میں نے آہستہ سے ارینا کو اشارہ کیا اور ہم دونوں دبے قدموں خیمے سے باہر نکل آئے۔ میں نے ارینا کو ہدایت کی کہ وہ سختی کے ساتھ میرے پیچھے رہے۔ ہم نے اس سمت میں پیش قدمی شروع کر دی جدھر بالکل اندھیرا تھا۔ ہم دونوں خیموں کی آڑ لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ کئی جگہ ہمیں خیموں کے آگے سپاہی سوتے ہوئے نظر آئے اور ہم احتیاط کے ساتھ ان سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اچانک ہمیں سامنے سے دو مشعلیں اپنی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ بڑا نازک موقع تھا اور میں نے جلدی سے اپنے قریب نصب شدہ ایک خیمے کا پردہ اٹھایا۔ خیمے کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے ارینا کو اشارہ کیا کہ وہ خیمے کے اندر داخل ہو جائے۔ ارینا فوراً خیمے کے اندر چلی گئی اور اس کے پیچھے ہی میں بھی خیمے میں داخل ہو گیا تھا۔ اندر گہرے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بھاری بھاری سانسوں کی آواز سے اس بات کا اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ خیمے کے اندر کچھ لوگ سو رہے ہیں۔ میں نے ارینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں خیمے کے اندر ہی دروازے کے قریب ہی کھڑے رہے، کیونکہ آگے بڑھنے کی صورت میں اندر سوئے ہوئے لوگوں کے جسموں سے ہمارے ٹکرا جانے کا خطرہ بھی تھا۔ ہم دونوں سانس روکے ہوئے خاموش کھڑے رہے اور خیمے کے اندر پردے سے باہر دیکھتے رہے۔ وہ تعداد میں 4 سپاہی تھے جو ہمارے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔
ان میں سے جو 2 آگے تھی ان کے ہاتھوں میں مشعلیں روشن تھیں اور باقی 2 ان کی رہنمائی میں چل رہے تھے۔ وہ لوگ آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ جب وہ لوگ ہم سے کافی دور نکل گئے تو ہم دوبارہ اس خیمے سے باہر نکل آئے اور ہم نے آہستہ آہستہ اور احتیاط کے ساتھ اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ خیموں کی لمبی قطاریں تھیں جو ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ راستے میں کئی جگہ ہمیں روشنیاں اور گشت کرتے ہوئے مشعل بردار سپاہی ملے، لیکن ہر موقع پر ہم نے احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو ان کی نظروں سے محفوظ رکھا۔ کئی جگہ ہم نے خود کو خیموں کے اندر چھپا لیا اور بعض جگہوں پر زبردست خطرہ مول لے کر ہم خیموں کے پیچھے چھپے رہے۔ غرض اسی طرح چھپتے چھپاتے اور بچتے بچاتے ہم خیموں کے اس جنگل سے باہر نکل گئے۔ میں نے اب ارینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ خیمہ گاہ کی حدود سے باہر نکل کر ہم نے پیچھے پلٹ کر ایک نظر خیمہ گاہ پر ڈالی۔ اندھیرے میں خیموں کی قطار ہمیں بھوتوں کے کسی لشکر کی مانند نظر آ رہی تھی اور کہیں کہیں اکا دکا ہمیں روشنی کی مشعلیں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ صبح سے پہلے ہم لوگوں کے فرار کی اطلاع کسی کو نہیں مل سکے گی۔ ارینا بھی اب کافی اطمینان محسوس کر رہی تھی اور اس کا خوف تقریباً دور ہو چکا تھا۔ خیمہ گاہ کے بعد ایک وسیع میدان تھا اور اس میدان کے اس پار گھنا جنگل تھا۔ خیمہ گاہ کے ساتھ ساتھ شمرالہ کی قلعہ نما بستی تھی۔ میں نے رک کر ایک نظر شمرالہ کی بستی پر ڈالی۔ قلعے کی بلند و بالا دیواریں گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر فصیل کے اوپر برجوں میں کچھ لوگ موجود ہیں تو بھی وہ اندھیرے کے باعث ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے میں نے ارینا کے ساتھ شمرالہ کی قلعہ نما بستی کا ایک چکر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔